نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو باخبر کر دو۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عبد مناف کی اولاد، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتا۔ اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اور سن لو اے فاطمہ رسول کی بیٹی، میرے مال میں جو کچھ ہے تم مجھ سے لے سکتی ہو، لیکن میں تم کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ناظرین کرام، آخرت میں دوزخ کے پہاڑ جیسے شعلوں سے بچ نکلنے کی صرف ایک ہی راہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرے اور لوگوں کی اس کی دعوت دے۔ جو اس راہ پر چلے وہ اللہ کا وفادار بندہ ہے، وہ انعام پائے گا اور آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اور جو اس راہ پر چلنے سے انکار کر دے، روڑے اٹکائے یا اس کے خلاف سازش کرے، وہ جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ میں جائے گا، چاہے وہ پیغمبر کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ دین کی دعوت کا آغاز اپنے قریب ترین اعزاء یا اپنے اہل خانہ سے ہونا چاہیے۔ نادان وہ شخص جو اقامت دین کے جد و جہد میں اپنے کنبے والوں کو اور خاندان کو نظر انداز کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو اس بھلائی سے محروم نہ کرے جسے اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ تو بات چل رہی تھی اقامت دین کی جد و جہد اور اپنے گھر کی، اور صلہ رحمی کا تقاضا بھی میرے دوستوں اور بھائیوں یہی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو اس بھلائی سے محروم نہ کرے کہ جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ذرا ہم تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ جن گھر والوں کے لیے ہم اپنے رات اور دن ایک کر دیتے ہیں، بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں تو اس فکر میں اپنی آخرت تک تباہ کر لیتی ہیں کہ ان سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر ان کے لیے ہم سے ہماری جان مانگی جائے تو شاید اس کی بھی ہم پرواہ نہ کریں۔ لیکن ذرا سوچیں، یہ زندگی تو محض عارضی ہے، یہاں تو جو سکون و آرام ہے وہ جز وقتی ہے، اصل راحت و آرام تو وہ آخرت کا راحت و آرام ہے کہ جہاں خواہش دل میں پیدا نہ ہونے پائے گی اور وہ پوری کر دی جائے گی۔ کیا کبھی سوچا ہم نے کہ اگر ہم ان کی تربیت پر توجہ نہ دیں اور ان کو اپنے راہ پر لے کر اپنے ساتھ لے کر نہ چلیں تو جو ہم نے اپنے لیے پسند کیے تو کل کیا ہوگا؟ ہمارے یہی پیارے، ہمارے یہی لخت جگر، دل کے ٹکڑے قرآن کی زبانی جہنم کا ایندھن بن رہے ہوں گے۔ آج ہم تو سردی کی ٹھٹرتی راتوں میں خود کو فجر کے لیے ہم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گرمیوں کی مچلتی ہوئی دھوپ میں ظہر کے لیے چل پڑتے ہیں جب گرم ہوا بھی منہ پر تھپڑے مار رہی ہوتی ہے، آدھی رات کو جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہوتی ہے، جب نیند میٹھی لوری دے رہی ہوتی ہے اور تھپک تھپک کر سلا رہی ہوتی ہے، تو کچھ بھائی کچھ بہنیں شاید تہجد میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جون اور جولائی کی آگ برساتی ہوئی گرمیوں میں فرض تو فرض، نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پر توجہ نہ دی کہ ہمارے یہ جسم کے حصے، ہمارے یہ جسم کے ٹکڑے، یہ ہمارے اہل خانہ جن کی محبت میں ہم مرے جا رہے ہیں، یہ ہماری بیوی، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے بہن، یہ ہمارے بھائی، کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑے ہوں گے اور اللہ سے شکوہ کر رہے ہوں گے کیا کہ اے اللہ تو گواہ ہے کہ یہ ہمارا باپ تھا، یہ ہمارا بھائی تھا، یہ ہماری بہن تھی،
خود تو تیرے دین کی خاطر رات دن ایک کیے رکھتے تھے، گلی گلی محلے محلے تیرے دین کی دعوت کو عام کرتے تھے، تیرے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ نہ ان کو کھانے کا ہوش ہوتا تھا، نہ ان کو پینے کا ہوش ہوتا تھا۔ ان کے دینی حلقوں میں جب ان کی بات پیش ہوتی تھی، ان کی رپورٹ پیش ہوتی تھی تو یہ بہت واہ واہ ہوا کرتی تھی، ہر شخص ان کو متقی اور پرہیزگار کہا کرتا تھا۔ لیکن یا اللہ تک تو گواہ ہے، لیکن دراصل یہ تیرے دین کا داعی نہیں تھا، بلکہ اس پر زہریلا سانپ بنا بیٹھا تھا یا اللہ، اور اس کے قریب اس نے کبھی ہمیں پھٹکنے تک نہ دیا، دنیا کی مصیبتوں سے ہمیں ڈراتا تھا، لیکن آج کی اس سب سے بڑی مصیبت کا کبھی اس نے ہم سے ذکر تک نہیں کیا، اگر کیا بھی تو فقط خانہ پوری کے لیے۔ اے اللہ، آج جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اس میں قصوروار اکیلے ہم نہیں ہیں، یہ برابر ہمارے ساتھ ہمارا شریک ہے، اسی نے ہم کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹھایا، کیوں؟ تاکہ ہماری دنیا سنور جائے، اچھے سے اچھا کپڑا اس نے ہم کو بنایا تاکہ ہماری شان بڑھے، اچھے سے اچھا کھانا اس نے ہم کو کھلایا تاکہ ہماری صحت بنے۔ غرض آدھی رات کو بھی اگر ہم نے کوئی ضد کر دی تو اس نے وہ فوراً پوری کر دی، لیکن اس عظیم دن کی طرف اس نے کبھی راغب نہیں کیا۔ اے اللہ، آج اکیلے جہنم کا ایندھن بننے ہم نہیں جائیں گے، آج ہم تیرے انصاف کو آواز دیتے ہیں، یا رب ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچو کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے، اس وقت اس کو کیا بتائیں گے؟ اپنے اپنے ضمیر کو ٹٹولو، جواب ہمیں خود مل جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی زبانیں انما الاموالکم و اولادکم فتنہ کی مصداق، ہمارے اولاد اور ہماری جو مال ہیں یہ جو ہیں فتنہ بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔